میرا نام روبی ہے اور ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے۔ گھر بڑا تھا، اس لیے ہمارے گھر پر ہر وقت خوب ہلا گلا رہتا تھا، مگر آج صبح سے ہی تایا ابا کا موڈ سخت خراب تھا۔ تایا ابا گھر کے بڑے تھے، کسی کی مجال نہ تھی کوئی ان کے سامنے بول بھی سکتا۔ جس دن تایا ابا کا موڈ خراب ہوتا اس دن کسی نہ کسی کی شامت ضرور آتی تھی۔ تایا ابا بڑے غصے سے باہر آئے، تائی سے کہنے لگے، کل ہی تم رشتہ دیکھنے کے لیے جاؤ اور جو پہلی لڑکی دیکھنے جاؤ اس پر رضامندی دے کر آنا۔ اس کمینے کی شادی 2 دن کے اندر اندر کرتا ہوں۔ دادی بھی وہیں بیٹھی تھی، کہنے لگی، اللہ تمہیں خوشیوں سے نوازے۔ ارسل، میری خوشی کی خاطر تم اپنے بیٹے کی بھی نہیں سن رہے؟ بھلا کہاں ایسی فرما بردار اولاد ہوتی ہے؟ میں جانتی ہوں کہ ارسل آج تو غصے میں ہے، لیکن کل خود ہی مان جائے گا دادی کی بات پر۔ مگر تایا ابا کہنے لگے، آپ میری ماں ہیں، آپ کی بات میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ البتہ تائی کے ماتھے پر بل ضرور پڑے تھے، لیکن تایا ابا کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد ہم سب لوگ اپنے کمروں میں جا کر سو گئے، لیکن صبح ایک شور ہنگامے سے میری آنکھ کھل گئی۔ تائی رو رہی تھی، کہہ رہی تھی، پتہ نہیں میرا بچہ کہاں چلا گیا۔ ارسل، آپ کی وجہ سے اگر اس نے خودکشی کر لی تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس بار تو تایا ابا بھی پریشان تھے، دادی الگ رو رہی تھی۔ رات کو مجھے ارسل نے بتایا تھا کہ وہ کسی دوست کے گھر جا کر چھپے گا، میں نہیں جانتی کب اور کیسے، لیکن میرے منہ سے نکل گیا۔ میں نے کہا، تایا ابا، وہ جنید کے گھر گیا ہے، رات کو ہی تو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ گھر سے بھاگ جائے گا۔ میری یہ بات سن کر تایا ابا غصے سے جنید کے گھر گئے اور ارسل کو لے آئے۔ وہ تایا ابا سے یہی کہہ رہے تھے کہ اگر روبی نہ بتاتی تو میں تمہیں نہ جانے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو جاتا۔ تمہیں شرم نہیں آئی ایسی حرکت کرتے ہوئے؟ پھر سب کے سامنے کہنے لگے کہ صفیہ، کل میں خود تمہارے ساتھ لڑکی دیکھنے جاؤں گا اور 2 دن میں اس لڑکے کا نکاح پڑھوا دوں گا۔ تایا ابا کی اس بات پر ارسل فوراً بول اٹھا، کہنے لگا، آپ کو کہیں بھی رشتہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ روبی سے میرا نکاح کر دیں، کیونکہ کوئی بھی اپنی کم عمر لڑکی کی شادی کے لیے رضامند نہیں ہوگا، اور میں اپنی سے بڑی عمر کی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ کیا دادی امی کی خواہش پوری کرنا صرف میری ذمہ داری ہے، روبی کی نہیں ہے؟ میں شادی کروں گا تو صرف روبی سے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلا گیا اور میں تو یوں تھی کہ آنکھیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ اس نے میرا نام لیا تو لیا کیسے؟ میں جو اب تک سب کی نظروں سے اچھل تھی اب سب کی نظروں کا مرکز بن گئی۔ دادی کہنے لگی کہ ارسل کی بات ٹھیک ہے، ہم کیوں کسی غیر لڑکی کو بیاہ کر اپنے گھر لائیں جبکہ گھر میں لڑکی موجود ہے۔ یہ سن کر تو میں اگلا سانس لینا بھول گئی۔ دادی اب میرے ابا سے بات کرنے لگی، کہنے لگی، ارسل نے تو میری خاطر اپنے بچے پر ہاتھ تک اٹھا لیا۔ کامران، تم بتاؤ، کیا تم میری خواہش کی خاطر روبی کی شادی ارسل سے کرو گے؟ میرے باپ نے کیا کہنا تھا وہی جواب دیا جو تایا ابا نے دیا تھا۔ میں غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد میری والدہ کمرے میں آئی تو میں نے کہا، امی، یہ سب کیا ہے؟ یہ ارسل کے بچے نے میرا نام کیوں لیا ہے؟ تو کہنے لگی کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس نے تمہارا نام کیوں لیا، لیکن ہم تو مصیبت میں پھنس گئے، تمہارے ابا نے تو ہاں کر دی ہے۔ میں نے کہا، ایسے کیسے حامی بھر لی امی؟ وہ کہنے لگی کہ میں تمہاری دادی کے سامنے یہ بات کی ہے۔ میں نے کہا کہ میری بچی ابھی بہت چھوٹی ہے، رخصتی کے قابل ہرگز نہیں ہے، آپ نے نکاح کرنا ہے تو کر دیں، لیکن ان دونوں کی رخصتی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک ان کا تعلیمی سلسلہ مکمل نہ ہو جائے۔ تمہاری دادی کو بس ارسل کا نکاح دیکھنا تھا تو وہ انہیں دیکھنے کو مل جائے گا۔ میں نے کہا کہ ارسل کا نکاح دیکھنا تھا تو مجھے کیوں مصیبت میں ڈال رہی ہیں؟ مجھے ویسے بھی وہ اتنا خاص پسند نہیں ہے کہ میں اسے نکاح کر بیٹھوں۔ میری والدہ کہنے لگی کہ بس اب چپ ہو جاؤ، اور اگر میں نے کوئی بھی الٹ پھیر کیا تو میرے ابا میرے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے جو تایا ابا ارسل کے ساتھ کر رہے ہیں۔ 8 دن میں نے رو رو کر گزارے تھے، کمرے سے باہر بھی نہیں نکلی تھی۔ میرا نکاح ارسل کے ساتھ ہو گیا تھا، لیکن ہماری رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ دادی کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ ایک دن ارسل میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، میں بستر پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ کھڑا ہوا تھا۔ تھوڑا سا جھک کر اس نے اپنا چہرہ میرے چہرے کے قریب کیا اور کہنے لگا، اب تم میری بیوی ہو تو میرے کام تم پر فرض ہیں، یہ سب کام کیا کرو۔ یہ سن کر میں نے اسے تیکھی نظر سے دیکھا اور وہ آگے سے تمسخرانہ ہنسی ہنستے ہوئے کہنے لگا، روبی بیگم، مجھے یہ بتانے کا بہت شوق تھا کہ میں اپنے کس دوست کے گھر میں چھپا ہوا تھا۔ اگر تم یہ نہ بتاتی تو مجھے یقین تھا کہ 2 دن اگر میں ابا کو نظر نہ آتا تو یہ نکاح کا شوشہ ختم ہو جاتا، لیکن تمہاری وجہ سے ابا نے مجھے بہت مارا، پورے محلے میں مار رہے تھے، گھر لے آئے، سب کے سامنے میری جگ ہسائی کی ہے، اور اس کی وجہ تم تھی۔ اس کی بات سن کر میں پیچو تاب کھا کے رہ گئی۔
اس نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا؟ کہنے لگا جب تم مجھے پھنساؤ گی تو میں نے سوچا کہ مجھے بھی تم سے نکاح کرنا چاہیے۔ اب دیکھو تمہارا حال کیا کرتا ہوں، سارے کام تم ہی سے کرواؤں گا، ساری زندگی تم پر روب جمانے کی سزا تمہیں عمر بھر دوں گا۔ میں نے کہا میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں۔ میری یہ بات سن کر ہنسنے لگا، کہنے لگا ڈرو گی بھی، دیکھو تو صحیح میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ پھر کہنے لگا کپڑے استری کر کے میرے کمرے میں رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے چلا گیا۔ میں تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مجبوراً ہی صحیح میں نے اس کے کپڑے استری کیے، اور جب ان کے کمرے میں رکھنے گئی تو وہ واش روم میں نہا رہا تھا۔ جیسے میں بیٹھ کے اس کے کپڑے رکھے، مجھے لگا جیسے تکیے کے نیچے سے کوئی چیز باہر نکلی ہے۔ جب میں نے تکیہ اوپر کیا تو میری تو سانس ہی تھم گئی۔ تکیے کے نیچے سگریٹ اور لائٹر پڑا ہوا تھا۔ ایک دم میرے دماغ میں شیطانی خیال ابھرا۔ میں نے کہا اس ارسل کے بچے کو تو میں سیدھا کرتی ہوں۔ میں سوچ چکی تھی کہ سگریٹ اور لائٹر ابا کے سامنے رکھ دوں گی، اچھے جوتے کھائے گا یہ۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں وہ سگریٹ اور لائٹر ہاتھ میں پکڑ کے باہر نکلتی ہے، ارسل اسی وقت واش روم سے باہر آیا اور اس نے تولیہ باندھ رکھا تھا۔ مجھے کمرے میں دیکھ کر کچھ پریشانی کا شکار ہوا۔ میں فوراً نظریں جھکائیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کر لیا تاکہ سگریٹ اور لائٹر اس کو نظر نہ آ سکے، اور تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ لیکن وہ شاید دیکھ چکا تھا۔ کہنے لگا روبی کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ کمرے کے دروازے تک پہنچ کر میں نے اسے سگریٹ دکھائی۔ میں نے کہا یہ ہے، اور اب دیکھو تایابا کے سامنے رکھتی ہوں تمہارے یہ کرتوت۔ اتنے جوتے کھاؤ گے نا کہ زمانہ بھول جاؤ گے۔ دیکھو کیسے سیدھا کرتی ہوں میں تمہیں۔ تایابا سے میرا یہ کہنا تھا کہ تیز تیز قدم اٹھاتا وہ میرے پاس آ گیا، فوراً میری کلائی پکڑی اور مجھے اپنی طرف کھینچا اور کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ کچھ پل تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ کہنے لگا روبی کی بچی، ادھر دو میرے سگریٹ اور لائٹر۔ خبردار جو تم نے ابا سے کچھ کہا تو میں تمہاری جان نکال دوں گا۔ تمہارے ساتھ وہ کروں گا کہ تم زندگی بھر یاد کرو گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے ہاتھ سے سگریٹ اور لائٹر چھین لیا۔ میں نے کہا اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں جا کر تایابا سے کہتی ہوں کہ تم سگریٹ پیتے ہو، اور وہ جب تمہارے کمرے کی تلاشی لیں گے تو سارا سچ سامنے آ جائے گا۔ کم عمری میں انسان کے ساتھ یہی تو مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ عقل سے کم اور جذبوں سے زیادہ کام لیتے ہیں۔ وہ مجھے منع کرتا رہا، لیکن میں کمرے سے باہر نکل کر سیدھا تایابا کے کمرے میں گئی اور جا کر ارسل کی شکایت لگا دی تاکہ وہ نظر نہ آ سکے، لیکن پھر بھی سگریٹ کی ڈبیاں تایابا دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے کچرے سے وہ سگریٹ اور لائٹر نکال کر ایک زوردار تھپڑ ارسل کے منہ پہ مارا تھا۔ میرا دل تو پہلے ہی اس کی باتوں سے جلا ہوا تھا، اس لیے میں بھی پیچھے سے منہ چڑھا رہی تھی اور وہ مجھے غضبناک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تایابا نے اسے بہت ذلیل کیا اور اسے یہ بھی دھمکی دی کہ اگلی بار اگر اسے سگریٹ پیتے دیکھا تو اسے چھوڑیں گے نہیں۔ میں تو تایابا کے ساتھ ہی کمرے سے نکل آئی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرے اس اقدام پر ارسل یہ سب کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگلے روز ارسل نے مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگی تھی، جو میرے لیے بہت حیران کن بات تھی۔ کہنے لگا میں تمہیں آئندہ اپنے کام بھی نہیں کہوں گا۔ میں نے سوچا کہ ہم اپنی آپس کی لڑائی ختم کر دیں، آخر کو ایک نہ ایک دن ہماری رخصتی ہونی ہے، ہمیں زندگی ایک ساتھ گزارنی ہے، تو ہم یوں کیوں بے وقوفوں کی طرح لڑتے رہیں؟ ساری زندگی لڑ کر ہی گزرے گی۔ پھر میں نے سوچا کہ اس کی بات تو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ارسل کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا ہو گیا۔ اکثر جب بھی وہ باہر سے آتا تو مجھے جلیبیاں پکڑا دیتا، کہتا تم کھا لو، تمہارے لیے لایا تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میں جلیبیاں بہت شوق سے کھاتی تھی۔ 2-3 مہینے گزر گئے، اب تو وہ مجھے اپنی بائک پر گھمانے بھی لے جاتا تھا۔ گھر میں کسی کو بھی کوئی خاص اعتراض نہ تھا۔ ایک بار رات کے 9 بجے وہ میرے کمرے میں آیا، کہنے لگا روبی بات سنو۔ میں اس وقت کچن میں جانے والی تھی تاکہ اماں کے ساتھ رات کے کھانے کی تیاری کرواؤں۔ رات کا کھانا ہم سب لوگ اکٹھے بیٹھ کر کھاتے تھے۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگا برگر کھانا ہے۔ میں نے کہا ہاں کھانا ہے، کیا تم لے کر آؤ گے؟ کہنے لگا نہیں، چپ چاپ چلیں گے بائک پر بیٹھ کر۔ میں نے کہا دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ دادی نے جان کھا جانی ہے کہ ہم دونوں ڈائننگ ٹیبل پر کیوں نہیں ہیں۔ کہنے لگا پاگل لڑکی، ابھی تھوڑی جائیں گے، رات کو جب سب سو جائیں گے تب نکلیں گے گھر سے باہر چھپ کر۔ تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ کہیں گدھوں کی طرح ٹیبل پر مت ٹوٹ پڑنا، کھانا کم کھانا، سمجھی؟ میں اس کی بات سن کر خوش ہو گئی تھی۔ مجھے برگر بھی بہت پسند تھا۔ میں نے رات کا کھانا ٹھیک سے نہیں کھایا تھا اور 12 بجے تک اپنے کمرے میں ارسل کا انتظار بھی کیا تھا۔ 12 بجے اس نے ہلکی سی دستک میرے کمرے پر دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو مجھے انگلی رکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ بائک پر لے گیا۔
بائک وہ گھر سے پہلے ہی باہر نکال چکا تھا۔ ہم دونوں بائک پر بیٹھ کے بے حد خوش تھے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھے سمندر کنارے لے جائے گا، کیونکہ وہ ہمارے گھر سے کافی دور تھا۔ ہم تقریباً 2 بجے وہاں پر پہنچے تھے۔ اس وقت سے وہاں پر کافی سناٹا تھا اور ایک سنسان جگہ پر ارسل نے اپنی بائک روکی جہاں پر رش نہیں تھا، بلکہ خاموشی خاموشی تھی۔ سامنے سمندر کی لہریں تھی۔ میں نے کہا، ارسل کے بچے، یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ اتنا سناٹا ہو رہا ہے یہاں پر، تم تو مجھے برگر کا کہہ رہے تھے۔ کہنے لگا، تم نے شکایت لگائی تھی نا ابا سے میری، اب بھگتو۔ یہ سن کر تو میرے ہوسان خطا ہو گئے، کیونکہ میں بائک سے اتر چکی تھی لیکن وہ بائک پر ہی بیٹھا تھا۔ اس نے بائک سٹارٹ کی تو میں فوراً اس کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا، ارسل کہاں جا رہے ہو تم مجھے چھوڑ کر؟ کہنے لگا، دیکھو آج تمہیں کیسی سزا دیتا ہوں۔ بار بار تم مجھے میرے باپ سے مار پٹوا کر مجھے ذلیل کرواتی ہو۔ رات بھر سمندر میں رہو گی نا، دماغ درست ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کر تو میرے ہوش آواز گھومنے لگے۔ میں نے کہا، پاگل تو نہیں ہو گئے تم؟ اس سے پہلے کہ میں بائک پر بیٹھتی وہ بائک آگے بڑھا گیا۔ کہنے لگا، بہت منہ چڑھانا آتا ہے نا تجھے بیٹا، اب بیٹھ کے یہاں رو، کیونکہ میں تو جا رہا ہوں۔ میں نے کہا، ارسل کے بچے، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، اگر تم مجھے یہاں پر چھوڑ کر گئے تو۔ وہ کہنے لگا، کیسے آؤ گی پھر؟ گھر پر پیدل آؤ گی کیا؟ چلو شاباش، پیدل پیدل گھر آؤ۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بائک دھیرے دھیرے آگے بڑھانی شروع کی۔ میں بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے جانے لگی۔ زور زور سے ارسل ارسل کہہ رہی تھی اور وہ ہنستا جا رہا تھا کہ اچانک ہمارے پاس ایک پولیس کی گاڑی گزری۔ ہمیں دیکھ کر اس کو بریک لگی۔ فوراً سے 3-4 اہلکار اتر کر باہر آ گئے۔ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا پولیس آفیسر بھی باہر آ گیا۔ یہ دیکھ کر تو ہم دونوں گھبرا گئے۔ ارسل نے فوراً اپنی بائک روکی اور مجھے بائک پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس سے پہلے کہ میں بائک پر بیٹھتی وہ پولیس والے ہمارے پاس پہنچ چکے تھے۔ وہ ارسل سے کہنے لگے، اتنی رات کو تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ کون ہو تم لوگ؟ دوسرا کہنے لگا، او صاحب جی، مجھے تو لگتا ہے گھر سے بھاگ کر آئے ہیں، سمندر میں بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے۔ اس اہلکار نے مجھے سر سے پیر تک دیکھا۔ میں بالکل ارسل کے ساتھ لگ گئی۔ وہ کہنے لگا، نہیں نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، یہ میری کزن ہے۔ وہ کہنے لگا، انہیں یہ سب پتا ہے، ابھی تیری کزن ہے، کچھ دیر بعد تو کہے گا تیری منگیتر ہے، پھر تو کہے گا تیری بیوی ہے۔ پھر اس نے ارسل کے کندھے پر زور سے تھپکی ماری۔ کہنے لگا، بیٹا ہم ایسی ساری باتیں اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ہمیں سمجھانے کی کوشش نہ کرو۔ کہنے لگا، اپنی بائک ادھر کھڑی کرو اور تم دونوں چلو میرے ساتھ پولیس اسٹیشن۔ یہ سن کر تو ہم دونوں ہی خوف زدہ ہو گئے۔ وہ کہنے لگا، یہ واقعی میری بیوی ہے، لیکن پولیس والوں نے ہماری ایک نہیں سنی۔ کہنے لگے، ہاں ہاں ہمیں پتہ ہے، بیوی کی آڑ میں تم لوگ لڑکیوں کے ساتھ کون سے گھناؤنے کھیل کھیلتے ہو۔ ہمارے لاکھ انکار پر بھی وہ ہمیں اپنے ساتھ پولیس اسٹیشن لے کر آئے۔ میں رو رہی تھی جلد بازی میں، نہ تو ارسل اپنا موبائل لے کر آیا تھا نہ ہی میں، کہ ہم گھر پر رابطہ کر سکتے۔ پھر ہمارے والدین کا خوف بھی ہمارے سر پر مسلط تھا کہ اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، اور اس بار تو شاید میرے ابا بھی مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے گریز نہ کرتے۔ ارسل بھی پریشان تھا، میں بھی۔ پولیس والوں کو یقین دلانے کی کوششیں تھک گئی تھیں، لیکن وہ تو کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔ ارسل کہنے لگا، دیکھیں آپ ہمیں جانے دیں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا، اچھا مجھے ثبوت دو کہ یہ تمہاری بیوی ہے۔ ارسل کہنے لگا، ہم دونوں ہی موبائل اپنے ساتھ نہیں لائے، ورنہ میں آپ کو نکاح کی تصاویر دکھا دیتا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، یہ واقعی میری بیوی ہے۔ انسپیکٹر ہنستے ہوئے کہنے لگا، بیٹا یہاں ثبوت رکھو اور اس لڑکی کو لے جاؤ، ورنہ میں تجھے جیل میں بند کر کے اتنے ڈنڈے ماروں گا کہ سارا سچ سامنے آ جائے گا۔ یہ سن کر ارسل بہت پریشان ہوا تھا۔ ہم لوگ کم عمر تھے اس لیے خوف زدہ بھی ہوئے۔ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر ارسل کہنے لگا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ میں نے کہا، تو مجھے یہاں لائے کیوں ہو؟ کہنے لگا، روبی خدا کی قسم مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب ہو جائے گا، میں تو بس صرف تمہیں احساس دلانا چاہتا تھا، تھوڑی دیر تمہیں تنگ کرتا اور تم سے معافی مانگ کر تمہیں واپس بائک پر بٹھا کے گھر لے جاتا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ ہم پولیس والوں کے ہاتھ لگ جائیں گے۔ ہم دونوں کو باتیں کرتا دیکھ کر انسپیکٹر کہنے لگا، یہ کیا خسر پسر کر رہے ہو؟ یہ لڑکا جا کر نکاح نامہ لے کر آئے، نکاح نامہ دکھائے گا تو ہی میں اس لڑکی کو تیرے حوالے کروں گا۔ ارسل اس کی بات کے لیے فوراً تیار ہو گیا۔ کہنے لگا، روبی تم بس میرا یہی انتظار کرو، میں فٹافٹ گھر جا کر نکاح نامہ لے آتا ہوں۔ وہ ابا نے میرے پاس ہی رکھوایا تھا، میں نے کہا جلدی آنا۔ کہنے لگا، ہاں تم بس فکر مت کرو، میں بہت تیزی سے جاؤں گا اور تیزی سے واپس آؤں گا۔ ارسل جا چکا تھا۔ اس وقت جہاں مجھے بٹھایا گیا تھا وہاں پر پولیس انسپیکٹر کا کمرہ تھا، پولیس اہلکار تھے اور میں تھی، کوئی بھی لیڈیز کانسٹیبل موجود نہ تھی۔
ارسل کے جانے کے بعد اس انسپیکٹر نے اپنے اہلکار کو اشارہ کیا اور وہ فوراً سے مسکراہٹ چہرے پر سجائے کمرے سے باہر جانے لگے۔ میرا دل یوں تھا جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر دبوچا ہو، کیونکہ کمرے میں اب یہاں پر صرف میں تھی اور وہ انسپیکٹر تھا۔ وہ کھڑا کیا ہوا کمرے کے قریب جا کر اس نے کمرے کے دروازے کو لاک کر دیا۔ میں صوفے پر بیٹھی تھی، فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، آپ نے کمرے کا دروازہ کیوں لاک کیا ہے؟ میری بات سن کر انسپیکٹر ہنسنے لگا، کہنے لگا، بتاتا ہوں میں نے دروازہ کیوں بند کیا ہے۔ تم سے کچھ تفتیش کرنی ہے۔ اس کا لہجہ بہت کڑک اور روبدار تھا۔ یہ کہہ کر وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا، اتنی کم عمری میں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہو۔ تو میں نے کہا، جی کیا مطلب؟ اس کی نظروں نے میرے پورے وجود پر سفر کیا تھا اور ایک جھرجھری سی تھی جو میں لے کے رہ گئی۔ آنکھیں تھی جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو جانچ رہا ہو۔ میرے پورے وجود میں خوف کی لہر دوڑی تھی۔ میں پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتی تھی کیونکہ میرے پیچھے صوفہ تھا۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، لڑکے کے ساتھ ڈیٹ مارنے آئی تھی نا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگا، مجھے سب پتا ہے، اچھا چل بتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے صوفے پہ بٹھا دیا۔ وہ خود بھی میرے بہت قریب بیٹھ گیا۔ میں بہت گھبرا گئی۔ میں نے کہا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ وہ عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اپنے پورے وجود میں چونڈیاں رینگتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، آپ مجھ سے کس قسم کے سوال کر رہے ہیں؟ کہنے لگا، اتنی بھی بچی نہیں ہو جتنی تم بننے کی کوشش کر رہی ہو۔ سب پتا ہے تمہیں کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں۔ لڑکے لڑکیوں کو رات کے وقت سناٹے میں سمندر کیوں لاتے ہیں؟ ظاہر ہے اپنا دل بہلانے کے لیے۔ پھر وہ میرے قریب ہو کر کہنے لگا، اس 5 فٹ کے لڑکے کے ساتھ تمہیں وہ مزہ نہیں آئے گا جو آج ساری رات میرے ساتھ آنے والا ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس پولیس والے نے میرا دوپٹہ کھینچ کر بڑی بے دردی سے دور پھینکا، پھر بالکل میرے چہرے کے قریب آیا۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ میرے ساتھ کچھ غلط کرتا، ارسل واپس آ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے ایک سپاہی کے فون سے اپنے گھر والوں کو کال کر دی ہے، وہ آتے ہی ہوں گے۔ یہ سن کے میں نے سک کر سانس لیا۔ تھوڑی دیر بعد ہمارے گھر والے پہنچ چکے تھے۔ میں نے لمبی سانس لی اور ارسل کے کندھے پر سر رکھ کے رونے لگی۔ اگر آج وہ ذرا بھی دیر کرتا تو میں ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتی۔